پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی, دانت نکل گئے, وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا, اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے, گر گئے, اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی, بچی تھی, انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں. گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا, خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی, وہ بھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے, اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو. اسی لیے آپ گئے طائف, شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے, ایمان لے آئے مجھ پر, تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں, تینوں نے وہ جواب دیے ہیں, نکل جاؤ یہاں سے, میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا, تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ, میں بات نہیں کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں, واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا, جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا. اور پھر چھوکروں کو, اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں, اشارہ کیا تھا, خبر لو ان کی, پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, ایک آدمی صرف, زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں, ڈھال بنتے ہیں. مجھے لگے پتھر حضور کو رہے, آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا ایک شخص, جسم لہو لہان, خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے, جوتی اتر نہیں. پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقننی, مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. الا بعیدی یتجہمنی, یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے, حملہ کریں. اور میرا عدو من لگتا امرے, یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا, جو چاہے کر دے وہ. لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تقسیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا. یہ تکلیفیں جھیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے, اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں, پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے, اپنی چادروں کے ساتھ کس کر, کمر دوہری نہ ہو جائے. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور, جان ہے, چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی, جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اور حضور فرماتے تھے, حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر, پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, حضور فرما رہے ہیں
فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنی پیٹوں کے ساتھ۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ ہوگی، اس کا پڑھنا۔ وہ جو ہمارے مکتبے نے شائع کی ہوئی ہے اچھے سفید کاغذ پر، وہ تو 200 روپے کی ہے، لیکن ہمارے تنظیم کے طرف سے تاکہ کم استطاعت والے لوگ بھی استفادہ کر سکے، وہ 70 روپے کی قیمت، اور شاید وہ 50 ہی میں آپ کو مل جائے، وہ یہاں مل جائے گی۔ بات پڑھیے خدا کے لیے، وہ سیرت اس میں آپ کو ملے گی، سیرت ان جلوسوں میں نہیں ہے، سیرت ان درود کی محفلوں میں نہیں ہے، سیرت ان نعتوں کے اندر نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ کسی نے یہ واقعات آپ کو بتائے؟ تو منہج انقلاب نبوی، پھر 5 چھوٹی کتابوں کا ایک سیٹ میں آپ کے لیے بنا کر لے کر آیا ہوں۔ وہ بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعے کے اندر بک گیا ہے، اکثر حصہ بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا۔ حب رسول کے تقاضے کیا ہیں، سوچا کبھی؟ ہمارے حضور سے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں، سوچا کبھی؟ رسول کامل 12 تقریریں میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہوئی تھی 1981 میں، ربیع الاول کے 12 دنوں میں ایک تقریر روز۔ یہ کتابیں باہر، اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد 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 کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جہاد، اور یہ جو انقلاب کا پروسیس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا۔ یہ 5 کتابوں کا ایک سیٹ جو ہے وہ 150 روپے کا باہر مل جائے گا، آپ لینا چاہیں پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ جو کچھ ہم حضور سے محبت کے جو اظہار کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے۔ اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریقے انقلاب کیا تھا، اختصار کے ساتھ۔ تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھیے۔ نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ۔ آج جمعے میں نے اسی آیت پر تقریر کی ہے، تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان۔ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے۔ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو۔ اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں۔ کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ نہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔
دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا. ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب. جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا، پھر ان کا تزکیہ کیا، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے. کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے.